وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما ابن عمه ووزيره وخليفته علي بن أبي طالب أسد الله الغالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولعنة الله على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. قال الحسين الغريب المظلوم الذي قتل الأطشان بأرض كربلاء في يوم عاشوراء قال عند وقت فدائه يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا رباب عليكن من السلام وهذا آخر الوداع وعليكن الالتجاء إنا لله وإنا إليه راجعون. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے. بلند آواز سے پوری طاقت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء ہماری عزت ہے، ہماری جان ہے، ہماری روح ہے. عزاداری کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. ہم حسین کے عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. پوری طاقت سے نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اتنا مجمع ماشاءاللہ، تھکنا نہیں ہے. علی کی بیٹی کی مسائل اور کربلا کے ذکر سے ہماری جان میں جان آ جائے گی. پوری طاقت کے ساتھ عالمی قوتوں کو بھی دکھانا ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم حسینی ہیں. پوری طاقت سے الحمدللہ انی سلم لمن صالبکم وحربا لمن حاربکم. یہ وقت ہے بیعت حسین ابن علی کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا. اے حسین، جس سے تیرا صلح ہے ہمارا اس سے صلح ہے. ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. قرآن مجید کی آیت شریفہ انشاءاللہ عشرے کا موضوع یہی آیت شریفہ ہے. مختصر سی آیت ہے لیکن مفاہیم کے اعتبار سے دریا اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. اور اس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے اس آیت کے ذریعے احمد مصطفیٰ کے دین کو واضح کر دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک بس واحد دین ہے، وہ اسلام ہے. ادیان کی ضرورت کس لیے پڑی؟ ادیان کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ جماعتات کو دین کی ضرورت نہیں ہے، حیوانات کو دین کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں کو دین کی ضرورت نہیں ہے. جماعتات عالم اپنے منجمد حالت میں فطری لحاظ سے وہ سسٹم میں ہی تسبیح الہی ہے. با اختیار انسان کو دین کی ضرورت ہے. جس کائنات کے ذرے ذرے میں اختیار نہیں ہے پھر بھی تسبیح الہی میں مصروف ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح میں مصروف ہے. فطرتی طور پر تسبیح مصروف ہے. لیکن انسان ہے جو آزاد ہے، جس کے اختیار میں ہے کہ مشرک بھی بن سکتا ہے، مومن بھی بن سکتا ہے، کافر بھی بن سکتا ہے، صاحب اختیار ہے، موحد بھی بن سکتا ہے، توحید پرست بھی بن سکتا ہے، مشرک بھی بن سکتا ہے. دنیا میں جو اختیار کے حامل مخلوق ہے اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. جو انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے.
ہم فرشتوں کی طرح نہیں ہے. فرشتوں میں جو سسٹم اللہ نے فٹ کیا ہے، ایک ذرہ نہ اوپر جا سکتے ہیں نہ ایک ذرہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. یہ آدم کی اولاد ہے جو اختیار عقل کے ساتھ ہے، جس کے اختیار میں ہے. یہ 60-70 زندگی تم صاحب اختیار ہو. اس لیے اللہ نے دین کو مقرر کر دیا کہ اللہ نے توحید شناسی اس دین میں رکھ دیا، وحدانیت شناسی اس دین میں رکھ دیا، ربوبیت شناسی اس دین میں رکھ دیا. تمہیں وحدانیت کی طرف جانا ہے، تمہیں اللہ کے ربوبیت کی طرف جانا ہے، تمہیں دین شناس ہونا ہے. دین شناسی کے بغیر اللہ کو، اللہ کی شناخت ممکن نہیں ہے، عبادت الہی ممکن نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس لیے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہر شریعت صاحب شریعت نے کچھ نہ کچھ دین لے کے آئے. جیسی قوم تھی، جیسا قبیلہ تھا، جیسا شہر تھا، آدم کے دور میں اپنا دین تھا، موسیٰ کے دور میں اپنا دین تھا، عیسیٰ کے دور میں اپنا دین تھا، کلیم اللہ کے دور میں اپنا دین تھا. انسان کی بلوغت جس حد پر تھی اس حد پر اللہ نے دین دیا. آتش پرست کے دوروں میں اللہ نے ابراہیم کو نازل کیا، ابراہیم کے ذریعے وحی الہی کو اس آتش پرست انسانوں کے درمیان میں توحید کا نام بلند کر دیا. سحر و ساحری کے دور میں موسیٰ کریم اللہ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، طبابت کے دور میں عیسیٰ کو بھیجا. جیسے زمانہ گزرتا گیا، جیسے انسان کے حد بلوغت بڑھتی گئی، ایسا دین میں تبدیلیاں آتا گیا. یہاں کے انسان اکمال کی طرف جانے لگے. ختم الرسول کا وقت آ گیا، خاتم الانبیاء کا زمانہ آ گیا. اب انسان کے لیے مختلف ادیان سے نکال کر ایک دین کی طرف جانا لانا تھا. وہ دین احمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی کا دین تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس رحمت عالمین کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ دین فقط اسلام ہے. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے یہ اسلام کیا ہے جس دین کا اعلان محمد نے کیا ہے. 72 فرقے اس وقت دنیا میں ہے، ہر ایک اپنے آپ کو نسبت دے رہا ہے رسول اللہ سے، لیکن رسول اللہ نے تو ایک توجہ ہے احمد مصطفیٰ نے معرفی کیا. وہ دین دین اسلام ہے، وہ دین دین مصطفیٰ ہے، وہ دین دین شریعت ہے. اس دین کا اعلان محمد مصطفیٰ نے کیا. وہ دین کون سا دین ہے جس دین کو اسلام کہا گیا. اب ادیان مختلف ہے. پیغمبر گرامی اسلام کے بعد آج سے 1400 سال گزرنے کے بعد آپ کو ہر قسم کا دین مل جائے گا. ہر قسم کی گلی اور کوچے میں آپ کو صاحب شریعت مل جائیں گے. لیکن جس دین کا اعلان کیا وہ دین اسلام ہے، وہ دین قرآن ہے. کیسے پتا چلے گا دین اسلام کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت کا جب مطالعہ کرتا ہے تو پتا چلتا ہے دین اسلام ہے کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام وہ دن ہے جب غدیر کے میدان میں سب اللہ کے مجمع کے سامنے محمد نے علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا، من کنت مولا فہذا علی. اسلام نے دین کو دکھا دیا جو دین خاتم الانبیاء کا دین ہے، جو تمام انبیاء کی وراثت کا دین ہے. آدم صفوت اللہ، نوح نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ. جو پرچم توحید کا پرچم ہے، اب توحید کے پرچم تو مضبوط ہاتھوں میں ہے. اگر رسالت کے ہاتھ میں، امامت کے ہاتھ میں ہے، یہ توحید کا پرچم گرے گا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید شناسی کے لیے رسالت کے دوش پہ جانا پڑے گا، امامت کا دوش ہوگا، 2 ارکان سے پرواز کرنا پڑے گا. مسلمانوں، ایک پر ہوگا احمد مصطفیٰ کا، ایک پر ہوگا علی المرتضیٰ کا. پھر جب ان دونوں پروں سے سوار ہوں گے تب تجھے ملے گا ان الدین
سے مجلس پڑھ کر ابھی آیا ہوں، میں الحمدللہ میرے چہرے پہ کوئی تھکاوٹ ہے؟ اگر جو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، کہ علی کے ولایت سے یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن تھکنا نہیں ہے۔ رات کے 12 بج جائے 11 بج جائے، یہ 10 دن ہے جس میں ہم امامت کے ساتھ عہد و پیمان کرنا ہے، امامت شناسی کرنی ہے، دین کو بتانا ہے، یہ عزاداری امانت ہے، تیرے آبا اجداد نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے، اور ہم اس عزاداری کو بچا کے امام زمان کے ہاتھ میں دینا ہے۔ یہ عزاداری جاری رہے گی تو پوری طاقت سے جواب دے، نعرہ حیدری۔ آخر مجمع نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بھائی میں نے میرا عقیدہ سننے، پھر جو ہے آپ مجلس سننا ہے۔ ابھی تو میں مقدمے میں ہوں، میں نے اپنے تقریر کا موضوع شروع نہیں کیا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے دکھانا ہوگا، اس ہاتھ میں نشانی ہے، اس ہاتھ میں نشانی ہے۔ میرے اکثر دوست، میں نے پچھلے سال بھی ادھر بیان کیا، جب آپ حج میں جاتے ہیں، ایک میرے محترم دوست اس نے کہا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں نے کہا سب کچھ اسی ہاتھ میں ہے۔ غدیر میں بھی پیغمبر نے بٹھا بٹھا کے علی کے ہاتھ میں بیعت کرایا تھا۔ 3 دن اس میدان میں ہاتھ میں ہے، اس ہاتھ میں کرشمہ ہے، اس ہاتھ میں نشانی ہے۔ آپ حج کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا، حجر اسود کو پہلے ہاتھ دکھاتے ہیں، ہے نا؟ سنی شیعہ مجمع سب کو میں نے بیان کیا، وہاں پر بھی صبح گیلانیوں کے پاس میں نے سنیوں سے بھی قرار لیا، بھائی آپ حج میں جاتے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں؟ توجہ ہے نا، حجر اسود کو ہاتھ دکھاتے، کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب تک آپ ہاتھ دکھائیں گے نہیں، آپ کا طواف شروع نہیں ہوگا۔ آپ طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو ہاتھ دکھاتے ہیں، واپس آ کر پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، میں نے طواف کر لیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حجر اسود دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور تم پر گواہ بھی ہے۔ ایک شخص علی کے دور میں نام نہیں بیان کرتا، اشارے سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ 2 نمبر ہی تھا۔ اس نے حجر اسود کی طرف رخ کر کے کہا حجر اسود، اگر محمد تجھے نہ چومتے تو میں نہ چومتا، نہ تم دیکھتے ہو نہ تم سنتے ہو۔ پیچھے سے علی نے ایسے مار کر کہا خبیث، تجھے کیا پتا یہ دیکھتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی ہے، یہ گواہی بھی دیکھتا ہے۔ اگر نہ دیکھ رہے ہوتے تو امام سجاد کی امامت کا گواہی کیسے دیتا؟ حجر اسود تھک گئے، خانہ کعبہ میں زلزلہ آیا، حجر اسود نے کہا اشہد انک حجت اللہ۔ جو ہے ہماری شناخت ہے، یہ مکتب ہم نے علی کی ولایت کی پاسداری کی ہے، غدیر سے لے کے اب تک یہ بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے، ہم علی کے نام کو بلند کریں گے، اور یہ امانت ہے جب تک کعبے کے دیوار سے بقیت اللہ کا پرچم نہیں اٹھائے گا ہمیں سکون نہیں۔ مضبوط ہاتھ حجر اسود کو دکھاتے ہیں، پھر حجر اسود کیا کرے گا؟ قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا۔ یہ آٹومیٹک ڈیجیٹل کیمرہ ہے، وہ حاجیوں کی تصویر لیتا ہے، اسے سب کہے گا میں نے حج کیا، میں نے 10 دفعہ کیا، میں نے 20 دفعہ کیا، میں مدینہ میں پورا رمضان مدینہ میں رہا، لیکن خدا نہیں مانا۔ خدا کہے گا حجر اسود کہاں ہے؟ حجر اسود کو بڑے سکرین، اتنا بڑا سکرین کی گھروں کے لوگ دیکھیں گے، سکرین میں حجر اسود اپنے ڈیٹا چھوڑیں گے۔ اے بھائی جن لوگوں نے حج کیا، بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا، قیامت میں چیخیں نکلیں گے، کہیں گے ہم نے بھی حج کیا تھا، ہم نے بھی حج کیا تھا۔ تو خدا کہے گا حجر اسود سے پوچھو تمہارا نام ڈیلیٹ کیوں کیا ہے؟ تو حجر اسود کہتا ہے میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا ہے، میں نے تصویر ہی نہیں لی ہے، میرا آٹومیٹک کیمرہ ہے، جب حاجی ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرے کیمرے میں وہ ہاتھ آتا ہے جس پر علی جو تصویر بناتا ہوں۔ تو آپ پتہ چلا پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے کہنا نعرہ حیدری، دین عند اللہ الاسلام۔ پر وہ اسلام کون سا ہے جس کی ہم 1400 سال سے حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ اسلام وہی اسلام ہے جو غدیر قوم میں محمد نے اعلان کیا کوئی دین نہیں ہے، دین علی ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان علی کا ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب علی کا ہے، کوئی دنیا میں ایمان بن نہیں سکتا، یا علی بنیں گے یا اولاد
ہمیں کیوں؟ ہم نے علی کے بارے میں اس زبان سے سنا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتے نہیں ہے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ محمد کی حرکت، محمد اٹھے، محمد بیٹھے، محمد ہنسے، محمد مسکرائے، جب تک وحی الہی نہ ہو حرکت محمد ممکن نہیں ہے۔ حرکت کرتے ہیں تو وحی کے ذریعے وما ينطق عن الهوى، اس زبان سے ہم نے سنا مثل علیکم فیکم کمثل الکعبہ، تمہارے درمیان میں میرا علی کعبے کی طرح ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا میرے یہ چھوٹے بچہ جو ہے ادھر اس کو میں کہوں تم گلاس کی طرح ہو، نسبت چاہیے۔ میں نہیں کہہ سکتا گلاس اور بچے میں نسبت نہ ہو تو میرا یہ مثال باطل ہے۔ پیغمبر ایسے نہیں کہتے کعبے اور علی میں نسبت ہے، اس گھر اور علی میں نسبت ہے۔ آدم نے اس گھر کو پاک کیا، نوح نے پاک کیا، موسیٰ نے پاک کیا، ہر نبی کو حکم ہوا اس گھر کو پاک کرے۔ اتنے نبی آئے، اگر ہم 10 مومنین کسی مسجد کو پاک کرنے لگے تو کتنا پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہر نبی نے پاک کیا، پاک سے پاکیزہ حضرت طہارا میں دیا للطائفین والعاکفین، ابراہیم سے بھی کہا پاک کرو، اتنے پاک کیا گیا۔ 24,000 انبیاء اوصیا اس گھر کو پاک کرتے رہے، جو ابو طالب کے بیٹے کو پہلے آپ کو واضح ہو جائے وہ دین کیا ہے جس کا رسول اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ مثل علیکم فیکم کمثل الکعبہ، علی کا مثال تمہارے درمیان میں کعبے کی طرح ہے۔ کیوں کہا کعبے کی طرح؟ نسبت ہے اس گھر کے ساتھ اور علی کا نسبت ہے النظر الیہا فہو مستحب والعبادہ، کعبے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے عبادت ہے، ایک ایک نظر پہ تیری حاجت روا ہو جائے گی۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جتنا ہو سکے تم کعبے کے سامنے بیٹھو اور نظر ملاتے رہو، جتنی دیر تمہاری نظر کعبے پر ہوگی اتنے تیرے گناہ جھڑ جائے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو پتا چلا جس طرح کعبے کی طرف دیکھنا ہے نظر عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ابو ذر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، سلمان آنکھ نہیں اٹھاتے تھے۔ جب سلمان اور ابو ذر سے کہا گیا کیوں علی کے چہرے سے آنکھ نہیں اٹھاتے تو دونوں کہتے تھے اگر گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے تو علی کے چہرے کی طرف۔ والحج الیہا فریضہ، اور اس گھر کی طرف جانا واجب ہے، علی کی امامت کی طرف جانا واجب ہے۔ عزاداری میں اگر عقیدہ بننا ہے تو یہ عزاداری واجب ہے۔ بے چینی نہیں ہے دنیا کی، ہمیں دین مبارک، ہمارے لیے اسلام، دین اسلام مبارک۔ کون سا دین اسلام؟ جس دین اسلام کی معرفی کے بعد دین مکمل ہو گیا، نعمتیں کمپلیٹ ہو گئی، خدا اس دین سے خوش ہے۔ وہ دین ہے علی المرتضیٰ کا دین، وہ دین ہے حضرت ابو طالب کے بیٹے کا دین، وہ دین ہے صراط المستقیم، یہی دین ہے۔ اس لیے پہلے محرم کی پہلی تاریخ کو ہم اپنا عقیدہ بھرا دیں۔ ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں؟ پہلے ہم دین شناسی کرتے ہیں، پھر ہم عزاداری کرتے ہیں۔ دین شناسی سے ہے، تمہاری یہ عزاداری دین شناسی کی علامت ہے۔ عزاداری کو زندہ رکھو، ماتم کرو۔ کیوں عزاداری کریں؟ سیاہ کپڑے پہنے، اس ماہ یکم محرم سے شروع کریں اور جہنم تک شروع جاری رہے۔ کیوں؟ علی کی بیٹی کی بھرم رکھنا ہے، یہ زینب کی بھرم ہے۔ عزاداری یزید کے دربار میں علی کی بیٹی نے کہا تھا یزید ہمارا نام زندہ رہے گا، ہمارے نام بیٹے کا نہیں۔ یہ عزاداری علی کی بیٹی کی دعا ہے، اس لیے دین شناسی ضروری ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے دین اسلام ہے کیا۔ نعرہ حیدری۔ آپ کی عقیدت کمزور تو نہیں ہے؟ جو پیچھے ہاتھ اٹھا کے
رسول اللہ ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ اتنے کروڑوں کا مجمع، اربوں کا مجمع ہوگا، پتہ نہیں کوئی افریقہ سے آئے گا، کوئی کہیں سے آئے گا۔ امام نے فرمایا پرواہ نہ کریں، اعراف کی پہاڑی پر ہم آل محمد کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے چاہنے والوں کو جگہ جگہ سے دیکھتے رہیں گے کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ مولا اتنا عربوں کا مجمع ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ منم آ رہا ہے، علی والے آ رہا ہے اور ولایت کے قائل والوں آ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا قیامت کے دن ہمارے چاہنے والوں کی نشانی ہے، وضو کر کر کے ان کے اعضائے وضو سے نور منور ہو جائے گا، قبر حسین کی زیارت کر کے ان کے چہرے سے نور کو نور زیارت حسین منور ہوگا، مشرق و مغرب کو روشن کرے گا، زبان پر ذکر علی ہوگا، ہاتھ فضا میں ہوگا، نعرہ حیدری مدد ہوگا، نعرہ حیدری۔ بس ہم نے اس اسلام کو ڈھونڈنا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اسلام ہے۔ اسی دین کی معرفی کے لیے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کیا۔ یہ اعلان غدیر خم سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، یہ اعلان مدینے میں بھی ہو سکتا تھا، یہ اعلان کسی اور مکہ اور مکے کی سرزمین میں ہو سکتا تھا، لیکن غدیر کا میدان کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہاں پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اور صحرائی میدان صحرائی اور دودھ کی تپش، تاکہ ایک ایک بندے کو یاد رہے اور پتہ چلے کہ دین کا اعلان ہونے والا ہے۔ اور وحی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول اللہ، آج اس کا اعلان کرنا ہے، آج چیز کا اعلان کرنا ہے جو پہلے ہم نے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے۔ یہ بھی تفسیر کا نقطہ ہے، کہیں پہ جبریل نے نازل نہیں کیا، نماز کی آیت اتر آئی، روزے کی آیت اتر آئی، زکوٰۃ کی آیت اتر آئی، حج کی آیت اتر آئی۔ کوئی آیت مجھے دکھاؤ جس میں علی کو خدا نے یہ کہا ہو کہ میرا نمائندہ بنائے، بلکہ یہ ہے ابلغ ما انزل الیک، جو آیت تم پر آ چکی ہے، جو حکم پہلے آ گیا ہے اس کا اعلان کرو۔ میں نے پورے 6666 آیت کے تفسیر کا مطالعہ کیا، کہیں پہ یہ حکم نہیں ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ اس لیے جبریل نے ہر حکم لے کے آیا، نماز کا حکم لے کے آیا، روزے کا حکم لے کے آیا، حج کا حکم زمین پہ آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، لیکن جب ولایت کا مسئلہ تھا تو جبریل لے کے نہیں آیا۔ جبریل سے کہا اب تم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی کی ولایت کا حکم لے کے جائے۔ ہم محمد کو اوپر بلاتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ محمد کو اوپر بلا کے کہا علی ولی اللہ۔ عظیم ولایت جو ہمارے کندھوں پہ علی کی ولایت کا بوجھ ہے، جو محمد نے غدیر میں اعلان کیا۔ آپ بھی تو تھے، جملہ لیا نہیں بھائی غدیر میں آپ تھے یا نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں تھے، ہم تو ابھی پیدا ہوئے۔ میں کہوں گا اگر نہیں تھے تو آپ عزاداری کرنے آئے کیوں ہیں؟ آپ کہے گا مولانا صاحب کیسے تھے، ہم تو ابھی آئے۔ بھائی اس کی 3 دلیل قرآن میں موجود ہے۔ ایک آپ سے کہیں گے ابھی قرآن میں خدا کہتا ہے تمہارا، اگر ہم تم سے پوچھے تمہارا رب کون ہے، تم کہے گا خدا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے تم سے مثال لیا۔ ہم کہیں گے کہاں سے لیا؟ اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو غدیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے ہر انسان نے من کنت مولا کی آواز سنی ہے، ہر ذرے نے من کنت مولا کی آواز سنی ہے۔ 3 آواز بلند ہوئی ہے، ہر انسان نے 1 آواز سنی ہے، 2 آواز سنی ہے۔ ایک جب اللہ نے آدم کے ذرے کو، آدم کے نسل سے تمام کائنات میں آنے والے مخلوقات کے ذرے سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہر ذرے نے کہا ہاں آپ ہمارا رب ہے۔ اس وقت علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ پھر غدیر کے خوف میں وہی اسٹائل ہے جس طرح اللہ نے عہد و پیمان لیا۔ محمد فرما رہے ہیں کیا میں تمہارا نبی نہیں ہوں؟ تو اسے کہا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ یہاں محمد نے فرمایا کیا میں تمہارا
جس دین کو محمد نے معرفی کیا، جس دین کو خلیل کے میدان میں، وہ دین دین حیدر القرآن، وہ دین دین علی المرتضیٰ، وہ دین دین فاطمہ الزہرا، وہ دین دین امام مجتبیٰ، وہ دین دین حسین ابن علی، وہ دین امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری، امام ہادی، امام عسکری، اور 12ویں امام کا دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین ہمارا دین ہے، ہم نے میرٹ پر علی کی ولایت کو قبول کیا ہے۔ میرٹ کیا ہے؟ پڑھا لکھا مجمع ہے۔ ہم نے علم کی طرف دیکھا تو علی سب سے اعلم نظر آیا، ہم نے حکمت کی طرف دیکھا تو علی امام حکمت بن کے نظر آیا، ہم نے عبادتوں کی طرف دیکھا تو عبادت جس کے گرد طواف کرنے لگے وہ حیدر کرار علی ہے، ہم نے سجدوں کی طرف دیکھا، ہم نے رکوع کی طرف دیکھا تو حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دے وہ امام اولین و آخرین ہے۔ کسی بڑے عالم دین اہل سنت کے انہوں نے اعتراض کیا، بھئی آپ رسول اللہ کے فضائل بیان نہیں کرتے، آپ تو علی علی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہم رسول اللہ ہی کی فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی سیرت کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں علی نظر نہ آئے۔ ہم رسول اللہ کی ہجرت بیان کریں تو علی شب ہجرت رسول کے بستر پر نظر آتے ہیں، ہم رسول اللہ کی جنگیں بیان کریں تو علی رسول سے آگے آگے تلوار ہاتھ میں رسول کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم خندق بیان کریں تو علی فاتح خندق، ہم خیبر بیان کریں تو علی فاتح خیبر، ہم کون سی جنگ ہے جس میں علی نہ ہو؟ فاتح علی، علی کرار الغیر فرار، علی ابن ابی طالب۔ ہم عبادت میں دیکھیں تو علی آگے، ہم ریاضت میں دیکھیں تو علی آگے، ہم مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں تو علی کا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ، علی کا علم مصطفیٰ کا علم۔ امام صادق علیہ السلام نے کسی راوی نے سوال کیا، مولا آپ افضل ہے یا جبریل افضل ہے؟ آپ افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کتنی بری بات ہے کہ ہم مصطفیٰ کے وسیع ہو اور فرشتے ہم سے افضل ہو، جیسے مصطفیٰ افضل ہے ان کے محمد و آل محمد میں جو ہے، بس میں نے تقریر کو آج سمیٹ رہا ہوں، پوری توجہ چاہے، 12:15 بج رہا ہے، تقریر کو سمیٹے جا رہا ہوں۔ جس دین کو ہم نے لیا وہ احمد مصطفیٰ کا دین، وہ علی المرتضیٰ کا دین، اور دین محمد کے آج دنیا میں مکتب تشیع ہے، آج عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، آج اسلام تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں دیکھے تمہارا پرچم نظر آئے گا۔ آج کے تم محرم کو مشرق سے مغرب کی طرف دیکھے، ساؤتھ افریقہ سے دیکھے، یورپ کی طرف دیکھے، تمہیں ایک پرچم حسین نظر آئے گا، تمہیں ایک پرچم حسین نظر آئے گا۔ ہمارے بچوں کو دیکھو، فیس بک پر دیکھے، جتنے بھی دیکھے، سوشل میڈیا پر دیکھے، پرنٹ میڈیا پر دیکھے، تمہیں کربلا کی آواز تمہارے کانوں میں گونجتی نظر آئے گی۔ تو بتاؤ یہ دین اسلام جس کے ہم پر چال بلند کر رہے ہیں، یہ باروق دین ہے، یہ اسلام حقیقی ہے جو علی ابن ابی طالب کا دین ہے، یہ 2 نمبر دین نہیں ہے، یہ 1 نمبر دین ہے۔ اس وجہ سے 1 نمبر دین ہے جس دین کی اتھارٹی حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہو۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، نجات کی کشتی حسین ہے، ہدایت کا چراغ حسین ہے، حسین کے ہاتھ میں ہو، فاطمہ کے ہاتھ میں ہو۔ یہ مضبوط ہاتھوں میں علم ہے، توحید کا جو علم ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا نے فرمایا علی قیامت کا دن ہوگا۔ تھکے تو نہیں؟ کیا کرے، آپ کا ٹائم ہی ایسا ٹائم ہے جی، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تھکے نہیں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا چہرہ دیکھ کر میں پڑھوں گا۔ چلو ایک خوشخبری بھی سناؤ۔ اچھا پوڑے آ رہا ہے، سب پوڑے 12 ہے، ماشاءاللہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر چمک ہے، تو امام باقر کی حدیث یاد آیا۔ ہمارے
جب ہمارے شیعہ بچے ہماری ولایت سن کر ان کے چہرے پر خوشی کے لہر دوڑے تو ہمارے محمد کو سلام کہتے ہیں. کیوں؟ ان کے لیے قابل مبارک ہے، ان کا نسل پاکیزگی کی علامت ہے. نعرہ حیدری. میرے پر اس اسلام کو قبول کیا، اس لیے ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں. جو نہر کربلا سے چلی ہے جام شہادت پلاتی ہے، جو نہر غدیر سے چلی ہے جام ولایت پلاتی ہے. ہم نے بنی عباس کے تمام فرعونی نظام کو پاؤں تلے موڑ کر آج ممبر حسینی دو سیلابوں کی طرح ہم نے انہیں بہاتے. کہاں ہے بنی امیہ؟ کہاں ہے بنی عباس؟ کہاں ہے داعش؟ اب آپ کو میوزیم میں نظر آئے گا. دنیا میں کہاں ہے؟ علی والوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ امام نے بیان فرمایا ہمارے شیعوں کی مثال کالنحل شہد کی مکھی کی طرح ہے. اگر آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو پتہ چلے شہد کی مکھی کے اندر کتنی پاکیزہ چیز ہے، میٹھاس بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، شفا بھی ہے، تو کوا تو منٹ میں اڑا کے کھا لے، اور جو ہے پرندے اس کے ٹکڑا ٹکڑا کرے گا. امام نے فرمایا ہمارا شیعہ بنی امیہ کے درمیان سے بھی گزرے ان کو پتہ نہیں چلے گا، بنی عباس کے دروازوں سے بھی گزرے ان کو پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ ان کے جو سینے میں ہمارے ولایت اور شہد کی مکھی کے پیڑ میں جس طرح شہد میں ٹھاس ہے، ہماری ولایت کے جذبے ان کے سینے میں محفوظ ہیں. ان فی قلوب المؤمنین حسین ابن علی کے لیے حرارت، تمہارے سینے میں ایسی حرارت ہے حسین کے لیے لا یبردها ابدا، قیامت تک وہ حرارت خاموش نہیں ہوگی. یہ تمہارے سینے میں ہے، شہد کی مکھی کی طرح تمہارے سینے میں آل محمد کی ولایت ہے. تو دشمنوں کو نہیں مارو بھائی، جو ابو سلمان کے جیب میں ہے ابو ذر کو نہیں معلوم. محمد والے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں. قومی اسمبلی میں جو پیش کرنا ہے کرو، تمہارا بل ہم پھاڑ کے کچرے میں ڈالیں گے، ہم علی کی ولایت سے ہاتھ نہیں اڑائیں گے. کبھی آزاد علی سے نشان اٹھائیں گے. تم جس شہادت سے ہمیں ڈراتے ہیں، ہم نماز شب میں اسی شہادت کی دعا کرتے ہیں. ہم قبر حسین پر جا کر اسی شہادت کی دعا کرتے ہیں. توجہ ہے؟ بس آخری جملہ پیغمبر خدا نے فرمایا، فضائل کا آخری جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی مجھ سے پہلے آپ جنت میں جائیں. اگر آج میں جملہ کہہ دے تو مغل پر FIR کٹ جائے گا. FIR کاٹنا ہے تو احمد مصطفیٰ پر کاٹو. یہ جملہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی انت اول من يدخل الجنہ، آپ مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے. علی پیغمبر کے ہاتھوں میں گرے، ہاتھ چومنے لگے، یا رسول اللہ انت افضل منی، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ نبی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ میرے استاد ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اس کو چھوڑ کر میں آگے جنت میں جاؤں. پیغمبر نے فرمایا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسا میں ہوں، میں افضل ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں رسول اللہ ہوں، لیکن خدا کے قانون ہے، خدا نے میرے لیے قانون بنایا ہے. یا محمد جو دنیا میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں تم سے آگے آگے بڑھے، اس کے علم اٹھا کر قیامت کے دن لوائے حمد ہوگا وہ علی کے ہاتھ میں ہوگا. علی آگے آگے ہوگے، نبیاں پیچھے پیچھے. علی کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا. لوائے حمد کی لمبائی کتنی ہے؟ جتنے مشرق و مغرب کی لمبائی ہے. مشرق و مغرب 3 جملے لکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ لوائے حمد ہے. علی آپ کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا. وَإِنِّي وَاللَّهِ میں دیکھ رہا ہوں آدم و دون آدم، ہر نبی دوڑ رہے ہیں تیرے تار پر چم تلے جمع. میں ہر نبی سے پوچھتا ہوں یعقوب کا
بسایا ہو۔ جب حسین ابن علی کی محبت تیرے سینے میں ہو، پھر جو ہے زہیر بن نقیم بننے کا مزہ آتا ہے، پھر جو ہے حبیب ابن مظاہر کا مزہ آتا ہے، پھر جو ہے تیری عبادت میں شیرینی ہے، تیرا روزہ قبول ہے، حج قبول ہے، عبادت قبول ہے۔ جس عبادت میں ولایت نہ ہو، جس عبادت میں عقیدہ نہ ہو، جس عبادت میں آل محمد کی مراتب نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اس دین عند الاسلام۔ آج حسین ابن علی اسی اسلام معرفی کرنے مدینے سے نکلے ہیں۔ میں مسائل کو پڑھوں